یہ ہے افغانستان جو بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے بھوک، غریبی اور وارز میں گرا افغانستان کچھ ایسا اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو اس کی تقدیر کو بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام کوش ٹیپل کی نہر رکھا گیا۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان حکومت نے کسی سے کوئی مدد، کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ اور یہاں تک کہ کوئی انجینئر بھی نہیں لیے، اور آج تک اس نہر کے قریباً 100 کلومیٹر تک کھدائی ہو چکی ہے۔ لیکن افغان حکومت کو اتنی لمبی نہر بنانے کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی، اور ایکسپرٹ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب کے بارے میں جانتے ہیں ریئل دنیا کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے افغانستان کی جیوگرافی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغانستان مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹ میں ایران، جبکہ نارتھ سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، اور جبکہ ایسٹرن نارتھ میں افغانستان کا ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا سے بھی ملتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسری کنٹریز سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ہندوکش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہلما ریور سے آتی ہے جو ہندوکش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران اور افغانستان کے بارڈر پر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ دریا آج کل افغانستان اور ایران کے درمیان ایک پولیٹیکل ٹینشن بھی بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اس ریور پر یہاں پر ایک ڈیم بنا رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے اون دریا، جسے انگلش میں دا اوکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ یہ ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور یہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ سے ہوتا ہوا افغانستان اور تاجکستان سے گزرتے ہوئے ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایریل سی میں جا گرتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جہاں پر کوش ٹیپل کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم آگے جا کر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ افغانستان دنیا کے چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان اپنے صحراؤں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی راستے سے دنیا بھر کی زیادہ تر ٹریڈز بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں افغانستان کے واٹر سسٹم پر، تو یہ سارے دریا افغانستان کے واٹر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار بھی رہا۔ لیکن امریکہ اور افغانستان وار کے بعد اس میں کافی شدت آ گئی۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے نارتھن ریجن میں پانی کی بہت کمی رہی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان حکومت نے یہ حل سوچا کیوں نہ یہاں پر ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹر پر اس نارتھن ایریا کو پانی کی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے قریباً 5.5 لاکھ ایکڑ خشک ایریا کو گرین لش کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ پانی آنے سے یہاں پر گیہوں اور دوسرے اناج بھی اگائے جائیں گے، اور افغان حکومت کا تو یہاں تک خیال ہے کہ 2028 تک یہ دوسرے ملکوں کو 50% اناج کی سپلائی کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایکسپرٹ، انجینئر اور سائنٹسٹ بھی حیران رہ گئے۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے زون کی کھدائی کی گئی۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کنسٹرکشن کو ہائر کیا گیا اور 7000 لوڈر ٹرکس اور دوسری مشینری سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ سارا پروجیکٹ زبردست طریقے سے مینیج ہو رہا ہے۔ زمین سے کھودی گئی مٹی کو نہر کے کنارے لگا دیا جاتا ہے اور اس سے کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اب اس سارے پروسیس کے ذریعے افغانستان میں پانی کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور اس سے افغانستان کے لوگ ایگریکلچر کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت اپنی ایگریکلچر سے ہی اپنی اکنامی کو اور مضبوط بنائے گا۔ اب جو کنٹری پچھلی 40 سالوں سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جو کچھ پچھلے 40 سالوں سے افغانستان نے برداشت کیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے تھوڑا سا سکھ ملے۔